السلام علیکم۔ 2 ہجری کے موقع پر جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا جس کے آرمی چیف حضرت حمزہ تھے۔ ابو جہل نے اپنے بڑے لشکر کے ساتھ صرف 313 مسلمانوں کے خلاف مقام بدر پر جنگ کی، جس میں ابو جہل بھی مارا گیا اور مکے کے بڑے بڑے کافی سردار بھی مارے گئے، اور بری طرح کفار اس جنگ میں مرے اور جہنم واصل ہوئے۔ اللہ نے مسلمانوں کو جنگ بدر میں بہترین فتح سے نوازا۔ مشرکین مکہ کے دلوں میں اب پہلے سے بھی زیادہ حسد پیدا ہو گیا۔ پہلے تو دشمنی اسلام اور اسلام قبول کرنے والوں سے تھی، اور اب چند لوگوں کے ہاتھوں اتنی بڑی شکست نے ان کا سکون برباد کر دیا تھا۔ انہوں نے اس جنگ کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور ایک اور لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار کیا۔ اسی دوران مسلمانوں میں بھی اضافہ ہوا، لیکن کفار نے اس بار لشکر تیار کیا، تقریباً 3000 کا لشکر، اور مسلمان صرف 700 تھے۔ دوستوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے کمنٹس بھی کیا کریں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں اچھی اسلامی معلوماتی ویڈیوز پیش کرتے رہیں۔ جنگ بدر میں ابو سفیان کی بیوی ہند کا باپ اور رشتہ دار مارے گئے تھے، اس لیے اس کے دل میں حضرت حمزہ کے لیے بے انتہا نفرت تھی۔ اس نے وحشی کو، جو ایک غلام تھا، آزادی کی لالچ دی اور تحفے اور انعام دینے کا کہا کہ اگر تو حمزہ کو مار دے گا تو تجھے غلامی سے آزادی بھی مل جائے گی اور انعامات بھی دوں گی۔ وحشی نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، اس کا نشانہ کبھی چونکتا نہیں تھا۔ وحشی اس کام کے لیے راضی ہو گیا۔ جنگ احد میں بھی آرمی چیف امیر حمزہ ہی تھے۔ وحشی کا ٹارگیٹ صرف حضرت حمزہ تھے۔ حضرت حمزہ کی شمشیر دشمنوں کو کاٹتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک چٹان کے پیچھے سے چھپ کر حضرت حمزہ کا نشانہ لے کر نیزہ پھینکا، جو حضرت حمزہ کی ناف والی جگہ پر لگا اور آر پار ہو گیا۔ آپ وہیں پر گر کر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ لہٰذا مکہ جب اللہ کی رحمت سے فتح ہو گیا تو وحشی ہجرت کر کے طائف چلا گیا، لیکن کچھ دن بعد طائف میں بھی اسلام پھیل گیا تو وحشی کو اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ انبیاء کرام کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، تم نبی کے پاس جا کر اسلام قبول کر لو، نبی تم کو معاف کر دیں گے۔ بالآخر وحشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل حمزہ؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحشی، تم نے اسلام قبول کر لیا، میں نے تم کو معاف کر دیا، لیکن کیا تم میرے لیے اتنا کر سکتے ہو کہ مجھے دوبارہ اپنی شکل نہ دکھانا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سالوں بعد بھی اپنے چچا کی شہادت کا دکھ تھا، شاید اس لیے بھی زیادہ دکھ ہو کہ ان کو بڑی بے دردی سے شہید بھی کیا اور بعد میں لاش کی بے حرمتی بھی کی۔ وحشی اسلام قبول کر کے وہاں سے چلے گئے اور تھوڑے دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد مسیلمہ کذاب نامی ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اس لعنتی مسیلمہ کے خلاف بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ۔ اس جنگ میں جانے کی وحشی نے نیت کی تھی اور اللہ سے دعا کی تھی کہ مسیلمہ کذاب میرے ہاتھوں مارا جائے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے ہاتھوں کوئی بڑا کارنامہ ہو جائے، لہٰذا جنگ یمامہ میں ہزاروں اصحاب کی شہادت ہوئی۔ اس جنگ میں وحشی بھی شامل تھے۔ جس طرح آپ نے امیر حمزہ کو نیزے سے قتل کیا، اسی طرح مسیلمہ کذاب بھی وحشی کے ہاتھوں مارا گیا۔ وحشی کہتے ہیں کہ میں نے اسلام کے بھی ایک عظیم شخص کو قتل کیا، اس کے بدلے میں کفار میں سے بھی اسلام کے ایک بدترین دشمن کو قتل کر دیا۔ حضرت وحشی کے ہاتھوں اگر زمانہ کفر میں امیر حمزہ شہید ہو گئے تو انہی کے ہاتھوں ایمان لانے کے بعد ایک اسلام کا بدترین دشمن مسیلمہ کذاب، بہت بڑا فتنہ، بھی قتل ہو گیا۔ امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔